لکھنے والے ٹرانسلیٹرز کے طور پر کام کر رہے تھے، اور انہوں نے بہت سا کام کیا، اور ظاہر ہے کہ فورٹ ولیم کالج ہی کو بہت سا کریڈٹ جاتا ہے کہ آج اردو کی بہترین کتابیں ہمارے سامنے ہیں۔ 18ویں صدی کے بعد جب ہم 19ویں صدی میں قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ملاقات فورٹ ولیم کالج کے مصنفین سے ہوتی ہے۔ ان مصنفین کی کتابیں خاص ضرورت کے تحت اور خاص ادارے کے منصوبے کے مطابق لکھی گئی تھیں، یا تحریر کروائی گئی تھیں، یا تراجم کروائے گئے تھے۔ اسی لیے ان کا اسلوب اس عہد کے، اس دور کے مقبول عام اسلوب سے مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پرپس کے تحت، ایک مقصد کے تحت وہ کام کروایا گیا تھا، تو اس دور کا جو مقبول عام اسلوب تھا، نثر لکھنے کا ایک انداز تھا، اس سے فورٹ ولیم کالج کے لکھنے والوں کا، ٹرانسلیٹرز کا اسلوب بالکل مختلف تھا۔ ان کتابوں کی نثر میں سادگی اور سلاست اور روزمرہ کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ میر امن، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف، میر بہادر علی حسینی وغیرہ نے اس کالج کے پرنسپل ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش اور ہدایت کے مطابق کتابیں لکھی۔ ان کی نثر سادہ اور رواں ہے، اس میں محاورے کی چاشنی بھی ہے اور بول چال کا لطف بھی ہے، لیکن اپنی تمام سادگی اور سلاست کے باوجود فورٹ ولیم کالج کی نثر مقفع اسلوب کے اثر سے نہ بچ سکی۔ یہ عہد دراصل مقفع اسلوب کے عروج کا زمانہ ہے، اس لیے میر امن دہلوی سے میر بہادر علی حسینی تک تقریباً تمام لکھنے والوں کے یہاں مقفع مسجع جملے ملتے ہیں۔ البتہ بعضوں کے یہاں اور بعض مقامات پر اس کا اثر اتنا کم ہے کہ محسوس نہیں ہوتا۔ مقفع نثر کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ میر بہادر علی حسینی نے نثر بے نظیر دوبارہ لکھی، پہلی بار ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر سادہ اور سلیس اسلوب میں، تاکہ صاحبان نو آموز، نئے برٹش سپاہی اسے پڑھ اور سمجھ سکیں، اور دوسری بار اس زمانے کے مستند اور معتبر اسلوب میں لکھی تاکہ لوگ اسے پڑھ کر اش اش کریں اور مصنف کی یادگاری اس دنیا میں رہے۔ نثر بے نظیر کا سبب تالیف میر بہادر علی حسینی خود اس طرح بیان کرتے ہیں، انہی کے الفاظ میں، کوٹ: پہلے اس سے یہ خاکسار اس کہانی کو خاص و عام کی بول چال کے مطابق بطرز سہل واسطے صاحبان نو آموز کے تحریر کر چکا تھا۔ اب جی میں یوں آئی کہ اس داستان شیریں کو اس رویے سے نثر کروں کہ ہر ایک زبان دان و شاعر اس کو سن کر اش اش کرے اور اس ہیج مدان کی ایک یادگاری اس دنیا میں رہے۔ انکوٹ۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے اہم اور مشہور کتاب باغ و بہار ہے، جسے میر امن دہلوی نے 1801 میں لکھا تھا۔ اس کتاب کی سلاست اور سادگی اور روزمرہ کا ایک زمانہ قائل ہے۔ یہ کتاب نو طرز مرصع کے صرف 26 سال بعد لکھی گئی، لیکن نو طرز مرصع اور باغ و بہار کی نثر کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نو طرز مرصع پر فارسیت کا اثر غالب ہے، جبکہ باغ و بہار کی نثر پر کھڑی بولی کے بول چال کا لہجہ حاوی ہے۔ باغ و بہار میں نو طرز مرصع کے برعکس مقفع نگاری اور مسجع کاری کا التزام نہیں ہے، البتہ اس عہد کی روش عام کے تحت کہیں کہیں مقفع فقرے آ گئے ہیں جو نثر کی روانی میں خلل انداز نہیں ہوتے۔ ایسے مقفع فقرے یا جملے بے ساختہ اور برجستہ معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کتاب کے عمومی مزاج و اسلوب سے ہم آہنگ ہو گئے ہیں۔ چند مثالیں نمونے کے طور پر ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ میر امن ہی کے الفاظ میں، کوٹ: روم کے ملک میں کوئی شہنشاہ تھا کہ نوشیروان کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں تھی، نام اس کا آزاد بخت
اور शहर कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया जिसको इस्तंबुल भी कहते हैं, उसका पाया तख्त था। अनकोट। बागो बहार, मुरत्तिबा, रशीद हसन खान, सफ़ा नंबर 10। कोट, ए याराने हम दर्दो रफीकाने जहां गर्द, हम चार सूरतें आसमान की गर्दिश से और लैलो नहार के इनकलाब से दर बदर खाक बसर एक मुद्दत फिरी। अनकोट। सफ़ा नंबर 19। बागो बहार, मुरत्तिबा, रशीद हसन खान। एक और फिक्रा मुलाहजा किया जा सकता है। कोट, वहां के बाशिंदों को देखा तो सबका लिबास सियाह है और हरदम नाला आह है। अनकोट। सफ़ा नंबर 84। बागो बहार, मीर अमन, मुरत्तिबा, रशीद हसन खान। एक और इक्तिबास मुलाहिजा किया जा सकता है। कोट, एक घड़ी के अरसे में दूर से एक जवाने परिजाद साहिब जमाल 15-16 बरस का सिन्नो साल गुल करता हुआ और कफ मुंह से जारी, जर्द बैल की सवारी, एक हाथ में कुछ लिए मुकाबिल खल्कुल्लाह के आया। अनकोट। बागो बहार, अज मीर अमन, सफ़ा नंबर 84। मुरत्तिबा, रशीद हसन खान। इसी तरह एक और इक्तिबास मुलाहिजा किया जा सकता है, बल्कि एक फिक्रा मुलाहिजा किया जा सकता है। कोट, एक दम के बाद गुलाम आया और पैगाम लाया कि चल तुझे रू बुलाया है तेरे, शायद तेरे सर पर अजल का फरिश्ता आया है। अनकोट। सफ़ा नंबर 99। इसी तरह एक और फिक्रा मुलाहिजा किया जा सकता है बागो बहार में से। कोट, ये भी उसी इश्क की बला में गिरफ्तार है और उसी मरज का बीमार है। अनकोट। सफ़ा नंबर 101। इसी तरह एक और इक्तिबास मुलाहिजा किया जा सकता है बागो बहार में से। न खाने की सुध, न भले बुरे की बुध, मालूम नहीं खुद ब खुद क्या गजब टूटा, जो उनका आराम और खाना पीना सब छूटा। तब बादशाह, वजीर, उमराए साहिब तदबीर और हाकिम हाजिक, मुनज्जम सादिक, मुल्ला, सियाने, खूब, दरवेश सालिक और मजजूब अपने साथ लेकर उस बाग में रौनक अफजा हुए। मेरी बेकरारी और नाला उजारी देखकर उनकी भी हालत इस तरह की हो गई। अनकोट। सफ़ा नंबर 105। इसी तरह एक और इक्तिबास मुलाहिजा किया जा सकता है। सफ़ा नंबर 221 है। मीर अमन की दास्तान बागो बहार, मुरत्तिबा, रशीद हसन खान। इश्क के पंजे में गिरफ्तार हूँ, इसी सबब से लाचार हूँ कि एक बुढ़िया शैतान की खाला, उसका खुदा करे मुंह काला, हाथ में तस्बीह लटकाए, बुर्का ओढ़े, दरवाजा खुला पाकर निधड़क चली आई। अनकोट। इसी तरह बागो बहार में से एक और इक्तिबास मुलाहिजा किया जा सकता है। उन्होंने सर मेरा उठा लिया और गले से लगा लिया और बोली, इस फुर्सत को गनीमत जान और मेरा कहा मान, मुझे यहाँ से ले निकल, किसी और मुल्क को चल। मैंने कहा चलिए। ये कहकर हम दोनों बाग के बाहर तो हुए, पर हैरत से और खुशी से हाथ पांव फूल गए और राह भूल गए। सफ़ा नंबर 210। बागो बहार में हम काफिया अल्फाज मुतरादिफात की सूरत में भी आए हैं, फिक्रों में अफ़ाल की सूरत में ज्यादा आए हैं। अफ़ाल यानी जिनमें किसी काम का करना होना या सहना पाया जाता है, इस सूरत में भी आए हैं अल्फाज मुतरादिफात। इसलिए किसी तसन्नो, तकल्लुफ और काबिश का एहसास नहीं होता। मुकफ़ा फिक्रों के अलावा मीर अमन ने रियायत लफ्ज़ी और तलमीह का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन आटे में नमक के बराबर। इस सिलसिले में बागो बहार में से एक जुमला मुलाहिजा किया जा सकता है। कोट, अगर तानसेन उस घड़ी होता
تو اپنی تان بھول جاتا اور بیجو باورا سن کر باولا ہو جاتا، انکوٹ، صفحہ نمبر 33۔ استعارے کے استعمال سے نثر بالکل خالی نہیں ہو سکتی، باغ و بہار میں استعارے کم لیکن بڑے برمحل استعمال ہوئے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور فکرہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، کوٹ، لیکن فرزند کے زندگانی کا پھل ہے، اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا، انکوٹ، صفحہ نمبر 10۔ دیکھیے، یہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ فورٹ ولیم کالج، اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کو بہت بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام انگریزوں کی سیاسی مصلحت کے تحت عمل میں آیا تھا، لیکن فورٹ ولیم کالج میں اردو نثر کو بہرحال بہت فائدہ پہنچا۔ 18ویں صدی کے اواخر میں کیا ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ارباب دانش و بینش اس ضرورت کو شدت سے محسوس کرنے لگے تھے کہ کمپنی کے نئے ملازمین کو فارسی اور اردو کی تعلیم دی جائے۔ بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں کے لوگوں کے مائنڈ سیٹ سے واقف ہو سکیں، اور ظاہر ہے کہ مائنڈ سیٹ سے واقف ہونے کے لیے مقامی زبانوں کا جاننا انگریزوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان کا بنیادی مقصد ایک تو تھا کہ یہاں سے جو ہے وہ وسائل سے استفادہ کریں، اور دوسرا ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنی جو یہاں ان کی حکومت تھی اس کو طول دیا جا سکے۔ چنانچہ لارڈ ولزلے گورنر جنرل نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی سربراہی میں جنوری 1799 میں ایک مدرسہ اورینٹل سیمینری قائم کیا۔ یہی مدرسہ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد بنا، یعنی پہلے مدرسہ بنایا گیا، پھر اسی مدرسے کو فورٹ ولیم کالج میں بدل دیا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے مدرسے کی سرکاری حیثیت اور کمپنی کے مقصد یا مقاصد یا آبجیکٹیوز کا اندازہ گورنر جنرل کونسل میں لارڈ ولزلے کی مفصل یادداشت اور کونسل کی 21 ستمبر 1798 اور بعد کی کارروائیوں کے ریکارڈ سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ لارڈ ولزلے نے اپنی سفارش میں لکھا تھا، کوٹ، ہندوستانی بول چال کی زبان میں نووارد رائٹر، نئے لکھنے والے جو مہارت حاصل کریں گے، اس کی بدولت کمپنی کی ملازمت کے دوران میں اپنے منصب کے تمام فرائض بھی وہ حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکیں گے، انکوٹ۔ کونسل کے گورنر جنرل کی منظوری کی سفارشات منظور کر لی گئیں اور جنوری 1799 سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے مدرسے نے کام شروع کر دیا۔ 1.5 برس بعد جولائی 1800 میں اس مدرسے کے طلباء کا گورنر جنرل کی مقرر کردہ کمیٹی نے پہلا اور آخری امتحان لیا اور یہ مدرسہ ختم ہو گیا، اسکول ختم ہو گیا۔ لارڈ ولزلے گورنر جنرل ہندوستان نے 10 جولائی 1800 عیسوی 17 تاریخ 1215 ہجری کو فورٹ ولیم کالج کی باضابطہ بنیاد رکھی اور اس کے آئین و ضوابط کا مسودہ منظور کیا۔ اگرچہ کالج میں تدریس اور تعلم اس سے بھی 6 ماہ بعد میں یہ سلسلہ شروع ہوا، یعنی ایجوکیشن کا سلسلہ، تدریس و تعلم کا سلسلہ، لیکن 10 جولائی کو جو دستاویز منظور ہوئی تھی اس کے سرے ورق پر لکھا گیا تھا، کوٹ، لارڈ شپ ولزلے کے حکم خاص سے اس دستاویز پر 4 مئی 1800 کی تاریخ ڈالی گئی، جو میسور کے دارالسلطنت سرنگا پٹم میں برطانوی افواج کی شاندار اور فیصلہ کن فتح کی پہلی سالگرہ تھی، انکوٹ۔ کالج میں تدریس و تعلم کا باقاعدہ آغاز 6 فروری 1801 میں ہوا۔ لارڈ ولزلے نے کالج کے وسیع تعلیمی دائرہ عمل کا تعین کیا تھا اور وہ در حقیقت اسے ایک جامعہ بنانا چاہتا تھا، ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا، لیکن کورٹ آف ڈائریکٹرز کی مخالفت کے باعث اس کا منصوبہ عملی جامہ نہ پہن سکا۔
यानी वो जामिया न बन सकी। 29 सितंबर 1800 के कोलकाता गजट के गैर मामूली शुमारे में कॉलेज के मुख्तलिफ शोबों के प्रोफेसरों के तकर्रुर का ऐलान हुआ। कॉलेज के प्रिंसिपल पादरी डेविड ब्राउन और शोबा हिंदुस्तानी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट मुकर्रर हुए। शोबा हिंदुस्तानी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट मुकर्रर हुए। हिंदुस्तानी शोबे के क़याम के बाद नए अंग्रेज सिपाहियों की तदरीस व ताल्लुम के लिए उर्दू की कुतुब की बहम रसानी और इंतखाब का मसला फौरी तौर पर सामने आया। ऐसी कुतुब वक्त का तकाजा थी जिनके जरिए नए अंग्रेज सिपाही उर्दू ज़ुबान भी सीख जाएं और उन्हें हिंदुस्तानियों की आदत व अतवार, हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की माशरत, हिंदुस्तान की रिवायात और गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के रसूमात और वे ऑफ लाइफ से भी आगाही हासिल हो जाए। मजहबी मौज़ूआत वाली नस्र से कते नज़र उर्दू नस्र में जो चंद एक किताबें थीं वो इस कदर मुश्किल, फारसी आमेज़ और मुकफ़ा मुसज्जा इबारत में थीं कि मकसद पूरा न कर सकती थीं। ऐसी सूरत हाल में तीन सूरतें मुमकिन थीं ऐसी सूरत हाल में तीन सूरतें मुमकिन थीं। नंबर एक, उर्दू में मुस्तकिल किताबें लिखवाई जाएं। नंबर दो, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमे करवाए जाएं। नंबर तीन, मशक़ी ज़बानों के मुंतखब अदब का तर्जमा करवाया जाए। पहली सूरत तवीलुल मयाद मंसूबे की मुतकाजी थी, जबकि ज़रूरतें फ़ौरी नौइयत की थीं। दूसरी सूरत मकसद को पूरी तरह मुकम्मल नहीं कर सकती थी, क्योंकि अंग्रेज़ी के जिस अदब का तर्जमा किया जाता वो अपने साथ अपनी रिवायत, अपना वे ऑफ लाइफ भी लाता था, जबकि कॉलेज के क़याम का मकसद बैरूनी हुक्मरानों को मकामी रहतल, वसेब, कल्चर, रिवायात, मुआशरत से आगाह करना था। इसके अलावा उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों में यकसा महारत रखने वालों का मिलना भी कुछ आसान नहीं था। इसलिए काबिल अमल और मौजू तरीन सूरत मशक़ी अदबियात का सलीस, आसान उर्दू में तर्जमा करवाना बुनियादी इद्दा था। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने इसी ख्याल पर अमल शुरू किया और अच्छे लिखने वालों को मुल्क भर से इकट्ठा करके कॉलेज में यकजा किया। लिहाजा तदरीस के साथ साथ कॉलेज में तसनीफ़ व तालीफ का काम भी शुरू हो गया। मतलब किताबें तर्जुमा करवाने का सिलसिला भी शुरू हो गया और किताबें लिखी भी गईं और किताबें इशाअत के मराहिल से भी गुजरी। फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफीन में डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की अपनी खिदमात भी बहरहाल अहमियत की हामिल है। जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट एडम्बरा में 1759 में पैदा हुए। 1782 में बॉम्बे डिटैचमेंट में असिस्टेंट सर्जन के ओहदे पर उनकी तैनाती हुई और फौजी तिब्बी मुलाजमत पर उनका तकर्रुर सूरत में हुआ और इस तरह 1783 में सूरत से फतेहगढ़ तबादला हो गया। 1785 में डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तानी ज़बान के कवायद और लुगत की कुतुब की तसनीफ के लिए मवाद की फराहमी की खातिर एक साल छुट्टी ले ली और फिर उस छुट्टी में साल ब साल तोसी करवाते रहे, यानी छुट्टी में इजाफा करवाते रहे। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने 1785 में फतेहगढ़ से शिमाली हिंद की तरफ सफ़र किया और फैज़ाबाद में क़याम किया। उसी साल लुगत की तसनीफ का काम पाए तकमील को पहुंच गया था। चुनाचे डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ने उसकी इशाअत के लिए कलकत्ता का सफ़र किया। 1700 कलकत्ते का सफ़र किया।
کلکتے کے سفر کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لغت کی تصنیف جو ہے جو مکمل ہو گئی تھی اس کو شائع کروایا جا سکے۔ 1786 میں لغت کی طباعت کا کام شروع ہو گیا اور 1790 میں یہ کتاب یہ لغت چھپ کر منظر عام پر آئی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ اسی دوران میں غازی پور میں قیام پذیر رہے اور 1795 میں دوبارہ کلکتے پہنچے، جہاں ڈاکٹر جان گلکرسٹ 1796 میں ہندوستانی زبان کی قواعد کو شائع کروانے کے منصوبے کو حتمی شکل دے پائے۔ 1798 میں ضمیمہ اور مشرقی زبان دانی کی اشاعت ہوئی۔ جنوری 1799 میں اورینٹل سیمینری کا آغاز ہوا، جس کا ذکر ظاہر ہے کہ اس طرح ہم نے کیا کہ لارڈ ولزلے گورنر جنرل نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی سربراہی میں 1799 جنوری میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ جو 1782 میں ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے غیر منقسم ہندوستان میں ڈیپیوٹ کیے گئے تھے، ماہر زبان ہونے کے بعد اب ہندوستانی زبان یعنی اردو کے استاد ہو گئے تھے، اردو کے معلم ہو گئے تھے۔ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کے بعد جب وہ شعبہ ہندوستانی میں پروفیسر کے عہدے پر متعین ہوئے تو انہوں نے تدریس و تعلم اور تصنیف و تالیف کے کاموں پر خصوصی توجہ صرف کی۔ اسی عرصے میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے ایک مطبع یعنی ہندوستانی پریس 1802 میں قائم کیا، یعنی ایک پریس جو ہے وہ قائم کیا 1802 میں غیر منقسم ہندوستان میں، اور اس کا نام رکھا ہندوستانی پریس، اور سال تھا 1802۔ کالج میں اپنے 4 سالہ قیام کے دوران میں انہوں نے خود 12 کتابیں لکھی اور دیگر فورٹ ولیم کالج سے وابستہ منشیوں سے بھی کتابیں لکھوا کر 63 کے لگ بھگ کتب شائع کروائیں۔ 1804 میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج سے مستعفی ہو کر اپنے وطن واپس چلے گئے، جہاں انہیں ایڈنبرا یونیورسٹی نے ہندوستانی زبان کی خدمات کے صلے میں LL.D کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ انہوں نے یعنی ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے 1841 میں وفات پائی۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ ایک ذہین ڈاکٹر اور ذہین ہندوستانی کا مصنف اور بہت گہری سوچ رکھنے والا شخص تھا، جس کے پیش نظر انہوں نے ساحل بمبئی پر قدم رکھنے کے بعد ملکی زبان کو سیکھنے کو ترجیح دی۔ گلکرسٹ کی تحریروں میں ایسے امور کی طرف جا بجا مبہم اشارے ملتے ہیں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اپنی لغت اور قواعد کے ضمیمے میں لکھا ہے، اسی کے الفاظ میں 1882 میں بمبئی میں وارد ہوتے ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ہندوستان میں میرا قیام، خواہ اس کی نوعیت جو بھی ہو، اس وقت تک نہ تو میرے لیے خوشگوار ہو سکتا ہے اور نہ میرے آقاؤں ہی کے حق میں مفید ثابت ہو سکتا ہے، جب تک کہ اس ملک کی مروجہ زبان میں پوری دستگاہ نہ حاصل کر لوں، جہاں عارضی طور پر مجھے قیام کرنا ہے۔ اب اس نے بنیادی بات بتا دی ہے کہ بھئی جب میں بمبئی میں 1782 میں آیا ہی تھا تو میں نے محسوس کر لیا تھا کہ بھئی میرا یہاں بنیادی مقصد تب ہی پورا ہوگا جب میں یہاں کی مروجہ زبان میں پوری طرح جو ہے وہ دسترس حاصل کر لوں۔ اب دیکھیے، اس کا بنیادی مقصد ہی یہاں کے کلچر کو سمجھنا تھا، یہاں کی زبان کو سیکھنا تھا، یہ اس کا بنیادی ادعا تھا جس کا اس نے جو ہے
اپینڈکس میں ضمیمے میں لغت اور قواعد کے ضمیمے میں اظہار کیا۔ اس کا بنیادی مقصد ہی اس نے کہا میرے قیام کا یہاں آنے کا تب ہی پورا ہوگا، اور میرے آقاؤں کی بھی تب ہی ان کے لیے مفید ثابت ہوگا، میرے آقاؤں کے لیے بھی تب ہی مفید ثابت ہوگا جب میں یہاں کی رائج زبانیں یا رائج زبان پوری طرح جو ہے وہ سیکھ لوں گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی کتابیں۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی کتابوں میں اہم ان کی انگریزی ہندوستانی لغت ہے، جس کا پہلا حصہ 1786 میں اور دوسرا حصہ 1790 میں شائع ہو کر منظر عام پر آیا تھا۔ بعد میں اس کا ایک جلد میں مکمل ایڈیشن ایڈنبرا سے 1810 میں شائع ہوا تھا، جس میں 64 صفحات پر مشتمل ہندوستانی زبان کے قواعد پر ایک جامع مقدمہ بھی شامل ہے۔ مذکورہ لغت کے کلکتے سے چھپنے والے ایڈیشن کا قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ اس ایڈیشن میں انگریزی الفاظ کے معنی اردو رسم الخط میں درج کیے گئے تھے۔ انگریزی الفاظ کے معنی اردو رسم الخط میں درج کیے گئے تھے، جبکہ ڈمبرا والے ایڈیشن میں معنی رومن رسم الخط میں تھے۔ انگریزی میں بھی معنی درج کیے گئے تھے، مثلا ڈیزرٹ ٹو ڈیزرٹ، ترک کرنا، اس کو انگریزی میں لکھا تھا ٹرک کرنا، چھوڑنا، یعنی رومن میں رومنائز کر کے لکھا تھا چھوڑنا، ابنڈن چھوڑنا۔ اس لغت میں الفاظ کے معنی سمجھانے کے لیے اردو اور ہندی اشعار بھی رومن میں درج کیے گئے تھے۔ قواعد زبان، لغت اور نو آموزوں کے لیے اردو کے متون کی تصنیف و تالیف کے سلسلے میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کم و بیش 20 کتابیں لکھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ جان گلکرسٹ اور اس کا عہد اس سلسلے میں جان گلکرسٹ اور اس کا عہد ڈاکٹر عتیق صدیقی کی یہ نہایت عمدہ کتاب ہے، جس میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ اور اس کے عہد کے حوالے سے آپ کو بنیادی معلومات بالکل مستند ملتی ہیں۔ عتیق صدیقی، ڈاکٹر عتیق صدیقی کی کتاب ہے ڈاکٹر جان گلکرسٹ اور اس کا عہد، گلکرسٹ اور اس کا عہد، یہ بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ میر امن کی جو باغ و بہار ہے، اس کے چھیریٹ فیچر نمایاں خد و خال سے آپ کو آگاہ کروانے کی کوشش کی ہے۔ میر امن فورٹ ولیم کالج کے دیسی یعنی مقامی لکھنے والوں میں سب سے زیادہ شہرت رکھنے والے مصنف ہیں۔ میر امن دہلوی سر سید احمد خان کے بقول کوٹ حقیقت میں نظم لکھنے میں جیسا کمال میر کو ہے، یعنی میر تقی میر کو ہے، نثر لکھنے میں ویسا ہی کمال میر امن کو ہے، انکوٹ۔ میر امن کے حالات زندگی فورٹ ولیم کالج کے بعض دیگر معروف مصنفین کی طرح چھپے ہوئے ہیں۔ پردہ اخفا میں ہے۔ مورخین کا، ادبی مورخین کا زیادہ تر انحصار باغ و بہار اور گنج خوبی کے دیباچوں میں میر امن کے بیانات پر ہے۔ اب باغ و بہار بھی میر امن کی تصنیف ہے اور گنج خوبی بھی میر امن کی تصنیف ہے، اور ادبی مورخین نے زیادہ تر انحصار بھی میر امن کے بارے میں جو باتیں معلوم ہو سکی ہیں ان کا زیادہ تر انحصار بھی انہی دو کتابوں پر ہے، باغ و بہار اور گنج خوبی کے دیباچوں میں پر ہے۔ اچھا جی، اس میں موجود جو بیانات ہیں ان پر ہے، لیکن وہ اتنے واضح نہیں ہیں کہ ان سے بہت کم حالات زندگی معلوم ہوتے ہیں۔ قیاس سے کام لیا گیا ہے کہ میر امن محمد شاہی دور کے بالکل آخری دور میں یا اس کے بعد احمد شاہی دور کے شروع میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور جب انہوں نے دلی سے نقل مکانی کی تو اتنی عمر ضرور تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے حملے اور سورج مل جاٹ کے ظلم و ستم کو، جبریت کو اچھی طرح یادداشت میں محفوظ کر سکتے تھے، جس کا ذکر انہوں نے باغ و بہار کے دیباچے میں بھی کیا ہے۔ دلی سے میر امن عظیم آباد پہنچے، جہاں قرائن سے ثابت ہوتا ہے، شواہد سے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے تقریباً 35 برس تو گزارے ہوں گے۔ چونکہ باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے اس ضمن میں صرف ایک فقرہ لکھا ہے
وہ فقرہ کیا ہے؟ وہ فقرہ ہے کتنے برس بلدہ عظیم آباد میں دم لیا، کچھ بنی کچھ بگڑی، آخر وہاں سے بھی پاؤں اکھڑے، انکوٹ۔ یہ میر امن کا اپنا جملہ ہے، اپنا فقرہ ہے، کتنے برس بلدہ عظیم آباد میں دم لیا، کچھ بنی کچھ بگڑی، آخر وہاں سے بھی پاؤں اکھڑے، انکوٹ لکھا ہے یہ جملہ، یہ فقرہ۔ اس لیے بعض محققین اور ادبی مورخین کو غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے عظیم آباد میں صرف چند ماہ یا 2-4 برس بسر کیے ہوں گے۔ میر امن عظیم آباد سے 1798 کے آغاز میں کلکتے پہنچے اور کچھ عرصہ بیکار، یعنی کام کاج کچھ نہیں تھا، بیکار رہنے کے بعد نواب دلاور جنگ کے بھائی میر محمد کاظم کے اتالیق مقرر ہوئے۔ اپریل 1801 میں میر بہادر علی حسینی کی سفارش پر فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں منشی ہو گئے۔ کالج کونسل کی کارروائیوں میں 29 اپریل 1801 کو ان کے تقرر کا ذکر ملتا ہے، جس کا احوال ڈاکٹر عتیق صدیقی کی کتاب ڈاکٹر جان گلکرسٹ اور اس کا عہد میں مذکور ہے۔ نیز 4 جون 1806 تک کالج میں ان کی ملازمت کا ثبوت ملتا ہے۔ 4 جون 1806 کی کارروائی کے مطابق انہیں 4 ماہ کی تنخواہ دے کر ملازمت سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ معلوم نہیں اس کے بعد وہ کہاں گئے اور کب وفات پائی، یا ان کو کسی جرم کی پاداش میں یا جرم کے بغیر لقمہ اجل بنا دیا گیا، اس سے بھی کچھ بعید نہیں۔ بہرحال یہ ایک قیاس پر مبنی بات ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کے دوران میں ان کی 2 کتب شائع ہوئیں، باغ و بہار اور گنج خوبی میر امن کی۔ باغ و بہار کا ماخذ بتایا جاتا ہے تحسین کی نو طرز مرصع، میر عطا حسین خان تحسین کی کتاب نو طرز مرصع، اس کو باغ و بہار کا ماخذ بتایا جاتا ہے کہ میر عطا حسین خان تحسین کی کتاب نو طرز مرصع کو سامنے رکھ کر میر امن نے یہ کام کیا۔ اور گنج خوبی اخلاق محسنی کا ملخص ترجمہ ہے۔ میر امن کے بیان کے مطابق باغ و بہار کا سین تالیف 1802 عیسوی 1217 ہجری ہے اور باغ و بہار اس کا تاریخی نام، لیکن بعض دیگر شہادتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ میر امن نے قصہ چہار درویش کے نام سے یہ کتاب 1801 میں مکمل کر لی تھی، اور 12 جنوری 1802 کو ہرکارا پریس میں اس کے 58 صفحات چھپ بھی چکے تھے۔ ممکن ہے بعد میں جب کالج کی دیگر تمام کتابوں کی طباعت ملتوی ہو گئی تو اس دوران میں میر امن نے اپنی مذکورہ کتاب پر نظر ثانی کر کے اسے باغ و بہار بنا دیا، جو 1803 میں پہلی بار کلکتے میں شائع ہوئی تھی۔ باغ و بہار فورٹ ولیم کالج کی مقبول ترین مطبوعات میں سے چھپی ہوئی کتابوں میں سے ایک ہے، اور میر امن کو اس کتاب نے بے پناہ شہرت عطا کی۔ باغ و بہار کی فصاحت و بلاغت اور اس کی سادگی اور سلاست نے اسے وہ مقام عطا کیا جو فورٹ ولیم کالج کی دیگر کتب کو حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک اردو زبان زندہ رہے گی تب تک باغ و بہار بھی زندہ رہے گی۔ باغ و بہار میں میر امن کی شخصیت اور ان کے دور کی دلی کے کلچر کا بڑا روشن عکس دیکھنے کو ملتا ہے، اور دلی کی معاشرت کی متحرک تصویریں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ باغ و بہار اپنے دور کی زندہ اور بولتی چالتی تصویروں کو پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے باغ و بہار کی نثر کو زندہ نثر قرار دیا ہے۔ باغ و بہار کی زبان نہ صرف بے تکلف بول چال کی اور روزمرہ اور محاورہ کی زبان ہے، بلکہ داستان کے فنی تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ بھی ہے۔ یعنی جس طرح داستان لکھی جاتی ہے، داستان کے پورے وہ تمام تقاضے
बागो बहार पूरे करती है। मीर अमन को मौजू और मुनासिब अल्फाज के यानी तख्लीकी अल्फाज के इस्तेमाल पर भी कुदरत हासिल है। मीर अमन के उसलूब में सादगी, सलासत, रवानी, बरजस्तगी और बेसाख्तगी पाई जाती है, और बागो बहार के जुमलों की साख्त में ऐसा हुस्ने तरतीब है कि रचाव के बावजूद, सहज सहज का लिखने के बावजूद आहंग और रवानी कहीं भी मुतजलजल नहीं होती। बागो बहार में मनाजिर, तकरीबात की मौजू और दिलचस्प जुजियात, वाकयात का बयान, तनव्वो और वाकयात के बयान में जाज़बियत और दिलकशी के अनासिर देखने को मिलते हैं, और एक आम दास्तान होने के बावस्फ इसमें यकसानी या बेरंगी नहीं है, इसमें तनव्वो है। मीर अमन की दूसरी किताब गंजे खूबी मुल्ला हुसैन वाइज काशफी की अखलाक मोहसिनी का मुलखस है। मीर अमन ने 1802 में गंजे खूबी का आगाज किया था और 1803 में गंजे खूबी को मुकम्मल किया था। यह बागो बहार की मयारी नस्र से कमतर है। इसे अगर आजाद तर्जमा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गंजे खूबी एक ऐसी किताब है जिसको वो शोहरत हासिल नहीं हो सकी जो बागो बहार के हिस्से में आई। गंजे खूबी का मौजू अखलाकियात है। मीर अमन ने गंजे खूबी के सिलसिले में लिखा है, मीर अमन ही के अल्फाज में, अस बस के जितनी खूबियां इंसान को चाहिए और दुनिया की नेकनामी और खुश माशी के लिए दरकार है, सो सब इसमें बयान हुई। इस वास्ते इसका नाम गंजे खूबी रखा, अनकोट। अब आप देखिए कि इंसान के अंदर जो औसाफ होने चाहिए, इंसानी औसाफ और नेकनामी और अच्छे रोजगार के लिए जो नेकनामी दरकार है, वो कहते हैं कि वो सारे औसाफ इस किताब में मैंने बयान किए हैं, और इस किताब का नाम मैंने गंजे खूबी रखा है, यानी खूबियों का खजाना। और ये खूबियां कौन सी हैं? अखलाकी खूबियां हैं। और किसके लिए है? ये इंसान के लिए अखलाकी खूबियों की बात की है। जाहिर है कि मीर अमन की बागो बहार इतनी उम्दा नस्र में लिखी गई, इतनी आम फहम उसलूब में लिखी गई कि मीर अमन की बागो बहार को जो शोहरत हासिल हुई, उस शोहरत की वजह से शायद, और फिर उसके मौजू में जो रंगारंगी और तनवो पाया जाता है उस वजह से, और उसमें फिर जो दिलचस्पी के अनासिर हैं उस वजह से, यानी कई एक वजूह है जो बागो बहार को बकाए दवाम के मकाम पर ला खड़ा करती है या उसको मकबूल आम बनाने में किरदार अदा करती है। जाहिर है कि वो तमाम औसाफ, वो तमाम खूबियां गंजे खूबी में मौजूद नहीं थी, लिहाजा गंजे खूबी को वो शोहरत हासिल नहीं हो सकी, वो शोहरत नसीब नहीं हो सकी जो शोहरत मीर अमन की किताब बागो बहार के हिस्से में आई। अब आप देखिए कि मीर अमन ने बहरहाल उस दौर के मुरव्विजा उसलूब से दामन बचाने की बड़ी हद तक कोशिश की है, लेकिन कहीं कहीं वो असरात भी मीर अमन की बागो बहार में देखे जा सकते हैं जो उस दौर के मारूफ उसलूब के इसमें दार आए हैं। और उस सिलसिले में एक इक्तिबास जो है, एक बार फिर मुलाहिजा किया जा सकता है, उन्होंने सर मेरा उठा लिया और गले से लगा लिया और बोली, इस फुर्सत को गनीमत जान और मेरा कहा मान, मुझे यहां से ले निकल, किसू और मुल्क को चल। मैंने कहा चलिए। ये कहकर हम दोनों बाग के बाहर तो हुए, पर हैरत से और खुशी से हाथ पांव फूल गए और राह भूल गए। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प जो है वो अंदाज है बागो बहार का। बागो बहार में हम काफिया अल्फाज मुतरादिफात की सूरत में भी आए हैं और फिक्रों में अफाल की सूरत में ज्यादा आए हैं। इसलिए किसी तकल्लुफ, तसन्नो और काबिश का एहसास नहीं होता। मुकफ़ा फिक्रों के अलावा मीर अमन ने रियायत लफ्ज़ी और तलमीह का इस्तेमाल भी किया है, लेकिन आटे में नमक के बराबर। और तलमीह के हवाले से तानसेन वाला ये फिक्रा और बेजू बावरा वाला ये फिक्रा देखा जा सकता है। अगर तानसेन उस घड़ी होता तो अपनी तान भूल जाता और बेजू बावरा सुनकर बावला हो जाता। अब
استارے کے استعمال سے نثر بالکل خالی نہیں ہو سکتی. باغ و بہار میں استارے کم صحیح لیکن بڑے برمحل استعمال ہوئے ہیں. ایک فکرہ جو ہے اس سلسلے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن فرزند کے زندگانی کا پھل ہے، یہ استارہ ہے، فرزند کے زندگانی کا پھل ہے، اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا. تو باغ و بہار میں جو بادشاہ ہے اس کی نصیب میں بیٹا نہیں تھا. یہاں مراد یہ ہے فرزند، بیٹا. اب دیکھیے میر شیر علی افسوس. میر شیر علی افسوس نے بھی اپنی کئی کتابوں میں سادگی کے باوجود جا بجا رنگین اور مکفہ عبارت لکھی ہے. میر شیر علی افسوس نے باغ اردو کے دیباچے میں جو حمد و نعت لکھی ہے اس کی عبارت رنگین اور مکفہ ہے. میر شیر علی افسوس کی کتاب کے دیباچے کی یہ عبارت دیکھی جا سکتی ہے، یعنی باغ اردو کی یہ عبارت دیکھی جا سکتی ہے. میر شیر علی افسوس ہی کے الفاظ میں تازگی گلستان سخن کی حمد باغبان حقیقی کی ہے کہ اس نے بوستان عالم کو طرح طرح کے درختوں سے آرائش دی اور رنگ برنگ کے پھولوں سے زینت بخشی، اور اس کے ابر رحمت کی بارش سے ہر ایک گلے تر و تازہ، نسیم فیض سے اس کے ہر ایک درخت ہرا بھرا. ہر گل کی زبان واہ ہے اس کے ذکر میں، واہ ہے مطلب کھلی ہے. جو گنچا سربا حبیب ہے اسی کی فکر میں قمری، اسی کے توقع بندگی میں اسیر، تدرو اسی کے بندے عشق سے پابا زنجیر. انکوٹ. باغ اردو کی تمام عبارت ایسی نہیں ہے. دیباچہ ہی میں آگے چل کر عبارت سہل ہو گئی ہے، یعنی عبارت میں سلاست آ گئی ہے. افسوس یعنی میر شیر علی افسوس کی دوسری کتاب آرائش محفل ہے. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے. اس کی عبارت مقفع ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ قوافی کے التزام کے باوجود، یعنی قوافی کے استعمال کے باوجود نثر کی روانی اور بیانیہ کی قوت مجروح نہیں ہوتی. نمونہ ملاحظہ کیا جا سکتا ہے. یہ نمونہ جو ہے میر شیر علی افسوس کی دوسری کتاب آرائش محفل سے ہے. یہ نمونہ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے میر شیر علی افسوس ہی کے الفاظ میں. کوٹ. جب سے یہ مرکز خاکی آرام گاہ حیوانات ہوا، سینکڑوں لاکھوں شہر قصبے بسے اور بسے جاتے ہیں، کوئی ادنا ہو کوئی اعلیٰ، لیکن ہندوستان کی سرزمین کا عالم سب سے نرالا ہے. کوئی ولایت اس کی وسعت کو نہیں پہنچتی اور کسی مملکت کی آبادی اس کو نہیں لگتی. یہاں کی ہر ایک بستی میں گھما گھم جا بجا ایک نئی طرح کا عالم. ہر شہر و قصبہ میں ستھری پاکیزہ پختہ سرائیں، مسافر کے واسطے ہر قسم کے اوڑھنے بچھونے اور اقسام کی غذائیں، اکثر بیسیوں مسجدیں، خانقاہیں، مدرسے، باغات، غریبوں بے کسوں مسافروں کے لیے متعدد مکانات، قلعے بڑے بڑے مضبوط، وسعت میں ایسے کہ سینکڑوں گاؤں ان میں بسیں، اور رفت میں اس قدر کہ بادل ان کے نیچے برسیں. ندی، نالے، تالاب، کنویں لطیف و پاکیزہ ہزار ہا، پانی ان میں میٹھا، ٹھنڈا، ستھرا، بھرا ہوا. بڑے بڑے دریاؤں میں کشتیاں، نوارے، بجرے وغیرہ بے شمار. شاہ راہ کے ندی نالوں پر بیشتر مقاموں پر پل بندے ہوئے تیار. اکثر راستوں میں کوسوں تک سایہ دار درختوں کی دو طرفہ قطار، ایک ایک کوس کی مسافت پر ایک ایک مینار نمودار. ہر ایک چوکی پر تمام چیزیں مہیا، سودے والوں کی دکانیں جا بجا. مسافر خوش و خرم کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے دن بھر چلے جاتے ہیں، اور شام کو منزل پر بھی سب طرح کا آرام پاتے ہیں. جہاں دیکھیے خیر ہی خیر ہے، سفر یہ نہیں باقی سیر ہے. یہ تو تھی کتاب آرائش محفل میر شیر علی افسوس کی. میر شیر علی افسوس فورٹ ولیم کالج کے مشہور مصنفین میں سے ایک ہے. ان کی شہرت ڈاکٹر وحید قریشی کے مطابق اپنے زمانے میں ان کی باغ اردو ترجمہ گلستان کی وجہ سے تھی، اور بعد میں نام آوری آرائش محفل کی وجہ سے ہوئی. یہ تو کہنا ہے ڈاکٹر وحید قریشی صاحب کا.
میر شیر علی افسوس نے باغ اردو کے دیباچے میں اپنے احوال زندگی اختصار کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد یعنی میر شیر علی افسوس کے آباء و اجداد حضرت امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی اولاد میں سے تھے، جو ایران سے ہندوستان آ کر غیر منقسم ہندوستان آ کر آگرے کے قریب نارنول میں متوطن ہوئے، نارنول میں رہائش پذیر ہوئے۔ محمد شاہ کے عہد حکومت میں میر شیر علی افسوس کے دادا سید غلام مصطفیٰ خان اپنے دونوں بیٹوں سید مظفر علی خان اور سید غلام علی خان کے ہمراہ دلی چلے گئے تھے، اور تینوں نے وہاں نواب امدت الملک امیر خان کی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ 1747 میں وہ سید علی مظفر خان کے یہاں پیدا ہوئے۔ کون؟ میر شیر علی افسوس۔ پٹھانوں، مرہٹوں اور جاتوں کے ہاتھوں دلی کی بربادی کے بعد وہ لکھنؤ چلے گئے تھے اور نواب سالار جنگ بہادر کے ہاں ملازمت اختیار کر لی تھی۔ پھر نواب آصف الدولہ کے نائب حسن رضا خان سرفراز الدولہ نے بھی ان کی سرپرستی کی تھی، اور انہی کے خواہر زادے مرزا فخر الدین احمد خان عرف مرزا جعفر کے ذریعے وہ ریزیڈنٹ لکھنؤ کرنل اسکاٹ سے متعارف ہوئے تھے، جنہوں نے 15 اکتوبر 1800 عیسوی سے ان کا فورٹ ولیم کالج کے لیے تقرر کر لیا تھا۔ وہاں 9 برس علمی خدمات انجام دے کر 19 دسمبر 1809 کو اس جہان فانی سے انتقال کر گئے تھے۔ وفات کے وقت وہ کالج میں چیف منشی کے عہدے پر مامور تھے، یعنی ان کو کچھ درجے ترقی مل گئی تھی۔ میر شیر علی افسوس نے فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایما پر شیخ سعدی کی گلستان کا ترجمہ باغ اردو کے نام سے کیا تھا، جس کو انہوں نے 21 اپریل 1802 کو پایہ تکمیل کو پہنچایا تھا۔ اگرچہ باغ اردو کی زبان سادہ ہے، لیکن باغ اردو میں اسلوب کی کوئی دلکشی، جاذبیت اور چاشنی نہیں ہے۔ اس کی نسبت آرائش محفل کا اسلوب زیادہ دلکشی رکھتا ہے۔ یہ کتاب سبحان رائے بٹالوی کی مشہور تاریخ خلاصۃ التواریخ کا اردو ترجمہ ہے۔ اسے میر شیر علی افسوس نے 1804 میں مسٹر جے ایچ کے ایما سے شروع کر کے 1805 میں پایہ تکمیل کو پہنچایا تھا۔ یہ کتاب پہلی دفعہ 1808 میں کولکتے سے شائع ہوئی تھی۔ تاریخ کی کتاب ہونے کے باوجود اپنے سادہ اور جاذب نظر اسلوب کی بنا پر، دلکش اسلوب کی بنا پر فورٹ ولیم کالج کے ان تراجم میں شمار ہوتی ہے جو ممتاز تراجم کی ذیل میں آتے ہیں۔ میر شیر علی افسوس کی اور کتابوں میں بہار دانش اور مذہب عشق کی تصحیح، نقلیات لقمانی اور انتخاب سودا شامل ہیں، اور ان کا یعنی میر شیر علی افسوس کا اردو دیوان بھی شائع ہو چکا ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ایک اور مصنف منشی جن کا نام مظہر علی ولا تھا، مظہر علی ولا فورٹ ولیم کالج کے نامور مترجمین میں سے ایک تھے۔ متعدد تذکرہ نگاروں نے ان کا نام لطف علی اور عرف مظہر علی تحریر کیا ہے۔ مظہر علی ولا کے آباء و اجداد اصفہان سے شاہ جہان آباد میں آ کر مقیم ہوئے تھے، رہائش پذیر ہوئے تھے۔ وہ فورٹ ولیم کالج کی ملازمت میں آنے سے پہلے نجف قلی خان بہادر مظفر جنگ، شہزادہ جواں بخت اور نواب آصف الدولہ کی مصاحبت میں رہے تھے۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام پر یہ بھی میر شیر علی افسوس کی طرح مرزا جعفر کے وسیلے سے کرنل اسکاٹ تک پہنچے، اور 10 نومبر 1800 سے مترجم کی حیثیت سے ملازم ہو کر
فورٹ ولیم کالج کولکتے میں چلے گئے تھے۔ مظہر علی ولا 30 اگست 1802 کو ایک دفعہ ملازمت سے برطرف بھی ہوئے تھے، لیکن ان کی اپیل پر کالج کونسل نے 4 اکتوبر 1802 کو ان کو دوبارہ سے بحال کر دیا تھا۔ مظہر علی ولا کی کتابوں میں، تالیفات میں مادھونل اور کام کندلا یہ تالیف 1801 کی ہے۔ ترجمہ کریمہ ہفت گلشن 1803، تاریخ شیر شاہی 1806، جہانگیر شاہی 1809، بیتال پچیسی 1802 وغیرہ شامل ہیں۔ کالج کونسل نے وقتاً فوقتاً ولا کو مادھونل اور کام کندلا، ہفت گلشن 1803 اور بیتال پچیسی پر انعامات بھی دیے۔ مظہر علی ولا کی تالیفات میں بیتال پچیسی زیادہ مشہور ہے، جسے انہوں نے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے کہنے پر 1803 میں برج بھاشا سے اردو میں منتقل کیا تھا۔ بیتال پچیسی میں 25 کہانیاں ہیں جو قدیم سنسکرت سے ماخوذ ہیں۔ مذکورہ کہانیوں کا پس منظر خالصتاً ہندی کلچر یا ہندوانہ وے آف لائف کو ایکسپریس کرتا ہے۔ بیتال پچیسی کی زبان ہندی آمیز ہے، یعنی سنسکرت سے چونکہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اسے ترجمہ کیا ہے، لہذا اس میں ہندی کے زیادہ اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عربی فارسی کے الفاظ خال استعمال کیے گئے ہیں، لیکن ہندی کے الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں۔ غالباً بیتال پچیسی کے موضوع کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس میں ہندی اور سنسکرت الفاظ کا کثرت کے ساتھ استعمال کیا جائے، ورنہ جس کلچر کو ایکسپریس کرنا مقصود تھا، وگرنہ جس وے آف لائف کو دکھانا مقصود تھا، وہ پورے طور پر اجاگر نہ کیا جا سکتا، اور مذکورہ کتاب یعنی بیتال پچیسی کا تاثر اتنا گہرا اور اتنا دلکش نہ ہوتا جتنا کہ اس کتاب کا تاثر ہے۔ بیتال پچیسی کے ترجمے میں للو لال کبھی نے بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ اس کے علاوہ اتالیق ہندی مظہر علی ولا کی کتاب ہے، 1803 میں شائع ہوئی تھی، اور جہانگیر نامہ 1809 میں شائع ہوئی تھی۔ ان کا دیوان بھی دیوان ولا کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔